Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes from Group of High Star Public Secondary School and North City Public Secondary School and Girls College. Today is your online class of Pakistan Studies. लेक्चर के दौरान तमाम अहम पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए. लेक्चर को दोनों मीडियम में डिफाइन किया जाता है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें, चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें. आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है. इससे पहले हम लेक्चर नंबर 7 में हम इससे पहले सैयद अहमद शहीद की तहरीक और शाह वलीउल्लाह की तहरीक, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ चुके. टुडेज वी स्टार्ट फराइजी मूवमेंट, फराइजी तहरीक. Farazi movement among the most prominent reformers who started revivalist movement for rekindling Islamic thinking in the subcontinent was Haji Shariatullah. He was born in 1761 in Faridpur, Bengal. At a very early age, he proceeded to the holy city of Mecca, where he stayed for about 20 years and received the religious education. He returned to his native country in 1802. फराइजी तहरीक. सबसे पहले कि फराइजी तहरीक इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कि हाजी शरीयतुल्लाह ने इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया और उन इस्लामी अहकामात को आपने फराइज का नाम दिया और इस इस्लाही तहरीक को इसलिए फराइजी तहरीक का नाम दिया जाता है. बड़े सगीर में इस्लामी रिवायात को दोबारा फरोग देने के लिए अहयाई तहरीकों के आगाज करने वालों में सबसे नुमाया नाम हाजी शरीयतुल्लाह का है. आप 1761 में आप फरीदपुर बंगाल में पैदा हुए. बहुत छोटी उम्र में आप मक्का चले गए, जहां आपने 20 साल कयाम के दौरान दीनी तालीम हासिल की. 1802 में आप वापस अपने नेटिव विलेज, अपने आबाई वतन वापस आ गए. अपने वतन में दीनी मामलात की खस्ता हाली देखकर आप बहुत रंजीदा हुए, बहुत ज्यादा आपको दिल गिरफ्तार हुए. He was shocked to observe the deplorable state of religion among his countrymen. He advised the Muslims of Bengal to get rid of the un-Islamic customs and practices. He stressed the need to act upon Islamic injunctions. He called these Islamic injunctions as faraiz, obligations. Therefore, his preaching for Islamic principles and reforms movement for Muslims is called Faraizi movement. आपने इस्लामी अहकामात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया और इस्लामी अहकामात को आपने फराइज का नाम दिया, इसलिए आपकी इस्लाही तहरीक को फराइजी तहरीक कहते हैं. हाजी शरीयतुल्लाह की फराइजी तहरीक का असल मकसद उन गैर इस्लामी रस्म व रिवाज और रिवायात को खत्म करना था जो बंगाली मुसलमानों में सरायत कर गई थी. यानी उन्होंने ऐसे रस्म व रिवाज इख्तियार कर लिए थे जो कि इस्लाम के मुनाफी थे. He called these Islamic injunctions as faraiz. Therefore, his preaching for Islamic principles and reforms movement for Muslim is called Faraizi movement. इसीलिए आपने हाजी शरीयतुल्लाह ने बंगाल के मुसलमानों को इस्लामी तर्ज ज़िंदगी सिखाने और इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करने के लिए उन्होंने एक तहरीक चलाई और उस तहरीक का नाम उन्होंने फराइजी तहरीक, और जो उस तहरीक में उन्होंने इस्लामी रवायात को दी थी
بتائی تھی ان کو فرض کا قرار دیا اور اسی لیے اس تحریک کو فرائضی تحریک کہتے ہیں. The basic objective of Faraizi movement was to eliminate the un-Islamic customs and traditions which prevailed among the Bengali Muslims and help bring the Muslims on the right path of Islamic teachings. He encountered a number of obstacles and difficulties in the beginning, but gradually his movement gained momentum and spread throughout Bengal. The movement created a spirit of self-confidence among the Bengali Muslims. اسلامی رسوم و رواج اور روایات کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے تحریک چلائی جو بنگالی مسلمانوں میں سرایت کر گئی تھی، اور انہوں نے ایسے رسوم و رواج اختیار کر لیے تھے جو کہ اسلام کے منافی تھے. حاجی شریعت اللہ نے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق صراط مستقیم پر لانے کے لیے، یعنی کہ اسلامی طرز زندگی سکھانے کے لیے بہت کام کیا. شروع میں آپ کو اس کام میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کافی دشواریاں پیش آئیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے بنگال کے مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ بیدار کیا. He encountered a number of obstacles and difficulties in the beginning, but gradually his movement gained momentum and spread throughout Bengal. اور آپ نے بنگال میں جو ہے اس تحریک کو کامیاب کیا. The movement created a spirit of self-confidence among the Bengali Muslims, جس کی وجہ سے بنگال کے مسلمان جو ہے اسلامی طرز زندگی اختیار کرنا شروع ہو گئے. After the death of Haji Shariat Allah 1840, his son Muhammad Mohsin Mia became the leader of Faraizi movement and made it more effective. He organized the Muslims tenants against the high-handed of Hindu landlords. As a result of the efforts of Muhammad Mohsin, the Muslims in Bengal got rid of the persecutions of Hindu landlords. 1840 میں حاجی شریعت اللہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے محمد محسن فرائضی تحریک کے رہنما بن گئے اور انہوں نے تحریک فرائض کو مزید پراثر بنا دیا. فرائضی تحریک کے نتیجے میں بنگال کے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی. As a result of Faraizi movement, the religious and moral status of Bengali Muslims was improved and the rights of the tenants were protected to a greater extent. Aligarh movement. Tehreek Aligarh. The British had taken over power and leadership of the subcontinent from the Muslims. They considered Muslims as their strong opponent and enemy. After the War of Independence in 1857, Muslims of the subcontinent became victims of atrocities of the British. Muslims were denied their religious, political, economic, social and educational rights. This left the Muslims in fear and despair. On the other hand, Hindus joined hands with the British and advanced in all spheres of life. In these circumstances, Sir Syed Ahmad Khan, 1817 to 1898, felt sorry at the sad state of Muslims and started an awakening movement for them. This movement is known as Aligarh movement. تحریک علی گڑھ موومنٹ انگریزوں نے مسلمانوں سے برصغیر کی قیادت چھین لی تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنا سخت مخالف اور دشمن سمجھتے تھے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے مسلمان انگریزوں کے مظالم کا شکار ہو گئے. مسلمانوں کو دینی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور تعلیم حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا. اس سے مسلمان بددل ہو گئے اور انگریزوں کے خوف کا شکار ہو گئے. دوسری جانب ہندو بھی انگریزوں کا ساتھ دینے لگے.
اور انگریز زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان، ان کا ٹائم پیریڈ ہے 1817 to 1898۔ انہوں نے جو ہے سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ ایک رہنما اور قائد کے طور پر سامنے آئے، اور سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے بیداری کی تحریک کا آغاز کیا، اور سر سید احمد خان کی یہ تحریک علی گڑھ کہلاتی ہے۔ آج کے لیکچر میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ آپ اس لیکچر کو اچھی طرح پڑھیے گا اور بار بار اس کو پڑھیے گا اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، اور اس میں جتنے بھی سن آتے ہیں، تاریخ وغیرہ آتی ہیں، ان سب کو اچھی طرح ذہن نشین رکھا کریں، اور تاکہ یہ جو MCQs آپ کو آ جاتے ہیں بورڈ میں، وہ آپ لیکچر جو آپ سنتے ہیں وہی لیکچر جو آپ کے مائنڈ میں فیڈ ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ نے یاد نہیں کیا ہوتا، سم ٹائم آپ لیکچر کے سننے کی وجہ سے جو ہے آپ وہ ان سوالوں کو، ان MCQs کو حل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس تمام لیکچر کو جو اچھی طرح سنیے گا اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریے گا، اور فرائیڈے سیٹرڈے والے دن اپنے پیرنٹس کے ہاتھ اس کو سبمٹ کروا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔